اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین کبیر آج پھر آپ کے سامنے انیس الارواح کی 19ویں مجلس لے کے حاضر ہے، جو نماز کی اقامت کہنے کے بیان میں ہے۔ بڑے سرکار خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جو شخص نماز کی اقامت کہتا ہے اس کا ثواب خدا تعالیٰ بزرگ اور بلند ہی جانتا ہے، لیکن نماز کی بانگ میری امت کے لیے حجت ہے، جس کی تفسیر یہ ہے کہ جب مومن اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ ایسا کہتا ہے کہ خدا کو میں نے تیرے گواہ بنایا۔ اے محمد کی امت، نماز میں حاضر ہو اور دنیاوی کاروبار چھوڑ دو، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اے محمد کی امت، میں نے اسے اور اس کے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کہ میں نے نماز کے وقت تمہیں خبر کی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خبر نہیں۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ اور جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اے محمد کی امت، میں نے دین تم پر ظاہر کیا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو تاکہ خدا تعالیٰ تمہارے سب گناہ بخش دے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اور جب حی علی الفلاح کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اٹھو اور اپنا حصہ لو، کیونکہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہشت ہے۔ اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ خدا کی رحمت اور خدا کو میں نے تمہارا گواہ بنایا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نماز میں حاضر ہو اور دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جاؤ، میں نے تم پر ظاہر کر دیا، اور خدا کے رسول کا حکم مانو اور نماز ادا کرو تاکہ خدا تعالیٰ تمہارے سب گناہ بخش دے، آمین۔ اور تمہیں یاد رہے کہ کوئی عمل نماز سے بڑھ کر نہیں، جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔ اور جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں معلوم رہے کہ ساتوں آسماں اور زمین کی امانت تمہاری گردن پر ہے، جو شخص قبول کر لیتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہ خلاصی پاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بغداد میں نے ایک بزرگ کو کہا، اس نے کہا کہ بانگ کہنے والے کو قبول کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو مسجد میں خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ صدیقوں اور شہیدوں کے ہمراہ بہشت میں جاتا ہے، اور محتر داؤد علیہ السلام کا رفیق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ جنید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمدہ میں لکھا دیکھا ہے کہ مؤذن کی اجابت کرنا قیامت کے دن خلقت کی شفاعت ہے۔ بس جو شخص بانگ سنے اور امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو ہر رکعت کے بدلے 300 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور ہر رکعت کے بدلے بہشت میں اس کے شہر بناتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 قسم کے لوگوں پر راضی نہیں۔ اول وہ لوگ جو جمعے کی نماز قضا کرتے ہیں، دوم وہ جو آزاد کیے ہوئے غلام کو بیچتے ہیں، سوم وہ جو ہمسائے کو ستاتے ہیں، چارم جو کسی سے ناحق کوئی چیز چھین لیتے ہیں، پنجم وہ اپنے عیال پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسی ایک حدیث اور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ 3 لوگوں کے آخرت میں دشمن ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو مزدور کی مزدوری نہ دے، دوسرا وہ شخص جو یتیم کا حق مارے، تیسرا وہ شخص جو حق تلفی فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ان کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا میں دشمن ہوں۔ پھر فرمایا جو شخص مؤذن کی اجابات کرتا ہے فرشتے اس کے لیے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں اور اسلام بھیجتے ہیں، اور وہ نجات پاتا ہے، بغیر حساب کی بہشت میں جاتا ہے۔ پھر فرمایا اے درویش، اس طرح تکبیر کہنا جیسی کہ میں نے کہی ہے، خدا تمہارے دونوں ابروؤں کے درمیان ہے اور مقام تمہارے سینے کے سامنے ہے، بس تمہیں یاد رہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دونوں پاؤں پل صراط پر ہے، اور بہشت دائیں طرف ہے اور دوزخ بائیں طرف۔ چاہیے کہ تو اللہ اکبر کہے اور فکر سے قرآن شریف پڑھے اور عاجزی کے ساتھ رکوع کرے اور مسکینی کے ساتھ سجدہ کرے، پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھے تو فرشتے تیرے لیے معافی کے خواستگار ہوں گے اس وقت تک کہ تو سلام کہے۔
پھر فرمایا کہ کھانا حلال کھاؤ اور حلال کی کمائی کا کپڑا پہنو، اور توبہ کرو اور حرام کی کمائی کا کپڑا نہ پہنو۔ جب ایسا کرو گے تو بہشت کے 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا اور تمہاری نماز قبول کر لی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ قرآن شریف کو برابر پڑھنا چاہیے، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے اور دوزخ کی آگ کے لیے بمنزل پردے کے ہے۔ اور جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے، خدا تعالیٰ بہشت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور ہر حرف کے بدلے جو وہ پڑھتا ہے خدا تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک تسبیح پڑھتا ہے، اور کوئی شخص خدا کی اس قدر نزدیک نہیں جس قدر کہ وہ شخص ہے جو علم سیکھے اور قرآن کے پڑھنے کو برابر کرے۔ پھر فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ قرآن شریف پڑھو اور سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہے وہ نیکی سے بدرجہ بہتر ہے، اور جس وقت فوت ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے کی دوستی اس کے دل میں ہوتی ہے تو فرشتے کے کان میں نیکی کی صورت میں آتا ہے، اور فرشتے بہشت سے ایک نارنگی لاتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں نہیں پڑھا، بس وہ کہتا ہے کہ پڑھو، یہ نارنگی خدا تعالیٰ نے تیرے لیے ہدیہ ہے کے طور پر بھیجی ہے۔ پھر وہ بندہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے قبر در قیامت کا عذاب نہ ہوگا اور تو پیغمبروں کا ہمسایہ ہوگا۔ جو نہیں کہ خواجہ صاحب نے یہ فوائد ختم کیے، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئی۔ الحمدللہ ذالکہ۔ الحمدللہ آج 19ویں مجلس بھی مکمل ہوئی، جو تھوڑی طویل تھی تو اس لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوئی ہے، اور کوشش کیے جلدی سے جلدی آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اور سعادت عطا فرمائے کہ حضور ناز کے صدقے میں کہ ہم یہ مجلسیں آپ تک پہنچا سکیں، اور آپ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کا طالب ہوں، ناز کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔